الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکریم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سے بہتر مل کر آواز بلند صلوات کیا کریں اللهم صل على محمد وآل محمد سامعین محترم عزیزان گرامی قدر ابتدائی کلام نے آپ تمام عاشقان امیر المومنین اور محبان اہل بیت کی خدمت میں اس پر مسرت موقع کی اور عید الاضحیٰ کی مبارکباد عرض کرتا ہوں اور اپنی جانب سے اور آپ تمام مومنین کی جانب سے زمانے کے امام کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک اور ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں اور اس دعا کی خاطر کہ پروردگار عالم ہمیں آئندہ عید زمانے کے امام کی نیابت میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زمانے کے امام کی نیابت میں کئی عیدیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور زمانے کے امام کا زمانہ دیکھنا نصیب فرمائے مل کر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات کیا کریں اللهم صل علی محمد وآل محمد سامعین محترم یہ ایام جو ہم گزار رہے ہیں یا گزار چکے انہیں ایام حج بھی کہا جاتا ہے اور ایام قربانی بھی کہا جاتا ہے. اگر آپ حج کے فلسفے پر غور کریں تو پروردگار عالم نے اس میں بندگی کا طریقہ سکھایا ہے کہ اپنی بندگی کرتے کیسے، کس طریقے سے عبادت کی جاتی ہے. آپ دیکھیے عبادت کے معاملے میں کبھی بھی انسان کی مرضی نہیں چلتی. بالفرض جیسا ابھی ہم نے عید کی نماز ادا کی، پہلی رکعت میں بھی 5 قنوت تھے اور دوسری رکعت میں 4 قنوت تھے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ 5 قنوت کے بجائے ہم 7 قنوت پڑھنے لگے اور دوسری رکعت میں 4 قنوت کے بجائے ہم 2 قنوت پڑھنے لگے. اسی طریقے سے حج کے ارکان میں بھی ہماری اپنی مرضی نہیں چل سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ صفا مروہ کے درمیان پروردگار عالم نے 7 چکر لگائے، ہم کہیں ہم تو بڑے فٹ ہیں، ہم جم جانے والے لوگ ہیں، ہم روزانہ جو ہے وہ 5-7 کلومیٹر دوڑ لیتے ہیں، لہٰذا ہم جو ہے وہ اس میں بھی لگائیں گے اپنی مرضی سے چکر. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. پھر پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کے 7 چکر کہا ہے تو 7 ہی چکر لگانے. پروردگار عالم نے کہا ہے کہ اگر بایاں کاندھا خانہ کعبہ کی طرف ہوگا تو بایاں کاندھا ہی رکھنا ہے، دایاں ہم نہیں کر سکتے. تو اپنی مرضی نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنی مرضی کرنے لگیں گے تو پروردگار عالم کی طرف سے یقیناً یہ جواب آئے گا، عبادت وہ نہیں ہوتی جو تم چاہو، عبادت وہ ہوتی ہے جو میں چاہوں. میں جیسے چاہوں گا ویسے تمہیں عبادت کرنی ہے. اسی کو بندگی کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں سرنڈر کرنا، اسی کو کہتے ہیں سر تسلیم خم ہو جانا. جیسا پروردگار عالم نے سکھایا ہے ویسا کرے، جیسا پروردگار عالم نے کہا ہے ویسا کرے. اب اگر آپ حج پر غور کریں تو پروردگار عالم نے اتنا دور بلایا اپنے گھر پر، آؤ میرے گھر کا حج کرو. لیکن سامعین محترم آپ دیکھیے وہاں بلا کر پروردگار عالم نے انسانوں کی انا کو خاک میں ملایا. ٹھیک ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو ایک لباس پہننا سب کو. ٹھیک ہے، سب کا جو ہے وہ احرام ایک ہونا چاہیے. 2 ان سے لباس پہنو گے، تمہارے جسم پر کفن کی مانند یہ لباس ہونا چاہیے، تمہارے جسم پر کوئی بھی سلاوا لباس نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات، اب جو حج کر چکے ہیں یا عمرہ کر چکے وہ جانتے ہیں اگر بال بکھر گئے تو اس میں کنگھی بھی نہیں کرو گے. بال بکھرنے دو. خوشبو بھی نہیں لگا سکتے تاکہ امیر اور غریب کا جو ہے وہ فرق واضح ہو جائے.
اور امیر اور غریب جو ہے وہ مساوی نظر آئے، خوشبو بھی نہیں لگاؤ گے. اگر بالفرض کہیں سے بدبو آ رہی ہے تو ناک بھی بند نہیں کر سکتے، ناک بھی بند نہیں کرو گے. کہیں شیشے میں اپنا حلیہ بھی نہیں دیکھو گے، جیسے نظر آ رہے ہو ویسے ہی ٹھیک ہے، ویسے ہی نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے. اس کے بعد چھوٹے سے چھوٹا جانور، چھوٹے سے چھوٹا حشرات الارض میں سے کوئی اس کو مار نہیں سکتے. تمہارے جسم پر اگر موجود ہے اسے اٹھا کر دوسری جگہ پھینک بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں سے اٹھایا اور زمین پر پھینک دیا، نہیں، یہ بھی نہیں کیا جا سکتا. جسم کے ایک مقام سے دوسرے مقام پر رکھا جا سکتا ہے، پھینکا نہیں جا سکتا اس کو. تو پروردگار عالم نے انسان کی انانیت کو یہاں پر ذلیل کیا اور انسان کی انانیت کو خاک میں ملا. اس کے بعد بھی اگر کسی میں خدا نہ خواستہ انا باقی رہ گئی تو پروردگار عالم نے حکم دیا اب قربانی کرو. یہ جو چھری جانور کی گردن پہ پھیر رہے ہو نا، یہ فرض کرنا جانور کی گردن پہ نہیں پھیر رہے ہو، اپنی انا کو ذبح کر دو، انا کو ذبح کر دو. ٹھیک ہے، جب یہاں سے پلٹو تو مکمل بندگی کا فلسفہ لے کر چلو کہ تم یہ سیکھ کر جاؤ کہ بندگی کرتے کیسے، عبادت کی کیسے جاتی ہے، اپنی انا کو ذبح کرو. لہذا سامعین محترم، عید قربان، عید قربان کا مطلب فقط یہ نہیں کہ جانور کو ذبح کر دیا. ٹھیک ہے، عید قربان کا مطلب ہے جب جانور پر چھری پھرے گی تو ساتھ انا بھی ذبح ہوگی. ٹھیک ہے، فلسفہ بیان کر رہا ہوں میں آپ سامنے. عید قربان کا مطلب ہے سیکریفائس کرنا. عید قربان کا مطلب ہے قربانی دینا. قربانی صرف یہ نہیں سکھاتی کہ جانور کی گردن پہ قربانی ہو گئی اور جانور کی گردن پر چھری پھر گئی تو ہو گئی قربانی. نہیں، ہر چیز میں قربانی دینی ہے. اگر کہیں شریعت ہم سے مال مانگتی ہے تو مال کی بھی قربانی دینی پڑے گی. ٹھیک ہے، ایک موقع ایسا آتا ہے سال میں، شریعت اپنے ہاتھوں کو پھیلاتی ہے اور کہتی ہے لاؤ اپنے مال کا 500 حصہ دو، خمس نکالو. ٹھیک ہے، مال کی قربانی مانگی، دینا تو پڑے گا. اب بالفرض بندہ جو ہے وہ سال بھر انتظار کر کے مستحب قربانی کرے لیکن واجب پیسہ نہ نکالے تو جو ہے وہ یہی کہا جائے گا کہ واجبات ادا نہیں کر رہا اور مستحبات کو ترجیح دے رہا ہے. ٹھیک ہے، ایسے مستحبات کی پھر جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. ایک بات. دوسری بات، کبھی کبھار ہو سکتا ہے شریعت آپ سے وقت کی قربانی مانگے. ٹھیک ہے، اپنا وقت دو شریعت کو. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کبھی گھر والوں کو وقت دینا پڑے، ہو سکتا ہے کبھی بوڑھے ماں باپ کو وقت دینا پڑے. ٹھیک ہے، بالخصوص آج کے زمانے میں ماں باپ جو ہے وہ وقت مانگتے ہیں. ماں باپ یہ نہیں کہتے کہ بھائی ہمیں پیسے بھیج دو، آپ جتنا بھی کما رہے ہیں اس سے ماں باپ کو فرق نہیں پڑتا. ماں باپ تو اسی میں جو ہے وہ زندگی بسر کر لیں گے لیکن انہیں چاہیے کہ وقت دو. اپنا وقت کتنا دے سکتے ہو. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں، ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک جو ہے وہ بزرگ عالم دین تھے، وہ بیان کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایک جو ہے وہ بچہ ہے. یعنی آپ جو ہے وہ جنریشن کا عالم دیکھیے. ایک بچہ ہے اور کہا کہ قبلہ آپ ہمارے ماں باپ کا کہیں رہنے کا بندوبست کر لیں، میں اپنے ماں باپ کو ساتھ میں رکھ سکتا. کتنے سال کا بچہ ہے، بالغ ہوا ہے، ساتھ میں رکھ سکتا. کیوں؟ تو وجہ یہ میرے ماں باپ کھانستے بہت ہیں، لہٰذا میں جو ہے وہ گھر میں نہیں رکھ سکتا. آپ جو ہے ان کا کہیں اور انتظام کر دیں اور کہیں اور. ٹھیک ہے، نہیں، شریعت قربانی مانگے گی. کاش جو ہے وہ اس کے ماں باپ جو ہے وہ اس کے بچپن میں ویڈیو بنا لیتے اور کہتے بیٹا دیکھو تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے کیا کیا ہے اور پھر اس کو دکھاتے تو شاید اس کو جو ہے وہ تھوڑی بہت عقل آ جاتی. تو خیر، شریعت مانگتی قربانی، وقت کی قربانی. اب ایک وقت کی اور مثال دو. ماشاء اللہ مستحب نماز اتنا موجود ہے، واجب نماز میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آج مغرب کی نماز میں نہیں ہوگی کبھی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیمپرری مسلمان ہے، پارٹ ٹائم. ٹھیک ہے، یعنی جس کو بولتے ہیں ہم اپنی زبان میں سلینگ لینگویج میں جگاڑی بنتا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے جو بندہ سارا سال نماز نہیں بھی پڑھتا نا، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھے گا، وہ عید کے دن کلف والا کرتا پہن کر پرفیوم لگا کے کہے گا عید پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جائیے بالکل حضور، کوئی مسئلہ نہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن شریعت مانگی تھی وقت کی قربانی. اگر جو ہے وہ بالفرض مستحب نماز میں وقت دیں گے تو شریعت تو کہے گی بیٹا مستحب نماز میں آ رہے تھے تو واجب نماز میں وقت دو. ٹھیک ہے، اگر عید کے خطبے میں اتنی تعداد تھی تو شریعت تو کہے گی کہ شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں شامل تو ہو، آؤ مجلس میں شامل ہو اور پروردگار عالم سے راز و نیاز کے لیے دعائیں اور مناجات تو کرو. ٹھیک ہے، تو خیر شریعت جو ہے وہ قربانی مانگتی ہے. تو کبھی مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی جو اپنی پسندیدہ چیز ہوتی ہے اس کی قربانی دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، عید قربان سکھاتی ہے. ٹھیک ہے، اب سامعین محترم آئیے، چونکہ عید کے خطبے میں مستحب ہے اعلیٰ سیستانی کے فتوے کے مطابق کہ عید الفطر کے خطبے میں کہ فطر کے مسائل بیان کیے جائے اور عید قربان کے خطبے میں قربانی کے حوالے سے جو ہے وہ 2-4 مسائل بیان کریں تاکہ میرا بھی مستحب ادا ہو جائے اور آپ کے سننے کے حد تک بھی جو ہے وہ مستحب ادا ہو جائے اور یہ باتیں جو ہے وہ کچھ بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، ویسے تو گروپ میں وائس بھیج دی گئی تھی اور اس میں تقریباً مسائل بیان ہو چکے ہیں لیکن میں 2-4 جو ہے وہ مسئلے بیان کر دوں تاکہ بات جو ہے وہ تشنہ نہ رہ جائے. سب سے پہلی بات یہ قربانی، اب میں آپ لوگوں کو بھی شامل کرتا ہوں. یہ قربانی واجب ہے یا مستحب؟ کیا ہے یہ؟ مستحب. جو افراد حاجی ہیں ان کے لیے واجب ہے، جو غیر حاجی جو حاجی کے علاوہ ہیں ان کے لیے مستحب موقدہ ہے. مستحب موقدہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا مستحب جس کی شریعت نے بہت زیادہ تاکید کی. اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مستحب ہے تو پھر آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ قرضہ لے کر قربانی کرنا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، بعض یہ اہل سنت کے یہاں پر جو ہے وہ یہ پائی جاتی ہے بات کہ قرضہ لے کر بھی قربانی کرو. ٹھیک ہے، ضروری ہے. اب آپ حد سے آ گئے، اب آپ کو قربانی کرنی پڑے گی. ہمارے ایسا نہیں ہے. ہاں، اگر بالفرض کسی نے قرضہ لے لیا اور اس کے ذریعے سے قربانی کر لی تو پھر علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس کی قربانی کا قرضہ خود پروردگار عالم اتارے گا، لیکن قرضہ لے کر قربانی کرنا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، 2 باتیں ہوگی.
تیسری بات، کن جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ ہمارے یہاں جو ہے وہ کہا جاتا ہے فقہی زبان میں انعام ثلاثہ، 3 قسم کے چوپائیوں کی جو ہے وہ قربانی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور پاک و ہند کی زبان میں چھوٹا جانور بڑا جانور ہے، ٹھیک ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے. اب وہ 3 جانور کون کون سے؟ ایک ہو گیا بکرا، ٹھیک ہے. ابھی بکرے میں جو ہے وہ اس کے بھائی بہن سارے آتے ہیں، بکری دمبا یہ وہ سارے جتنے جو ہے وہ ہے وہ سب آتے ہیں. پھر گائے جب کہا تو گائے میں جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ جتنے ہمسائے جتنے پڑوسی ہے بیل بچیا یہ وہ سارے آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر جب اونٹ کہا تو اونٹ میں جو ہے وہ اونٹنی وغیرہ آتی ہے، ٹھیک ہے. تو بڑے جانور اور چھوٹے جانور سے مراد یہ ہمارے یہاں مرغی کی قربانی جائز، ٹھیک ہے. البتہ اہل حدیث کے یہاں پر جائز ہے، ٹھیک ہے. تو اہل حدیث جو ہے وہ کر سکتے ہیں مرغی کی قربانی، لیکن ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا جانور کی قربانی کے بعد کن جانور کی قربانی کی جانی چاہیے. اگلی بات، ہم اگر جو قربانی کرتے ہیں اس میں کتنے حصے ڈالے جا سکتے ہیں؟ یہ کوئی بتا دے مجھے، کتنے حصے ڈال سکتے ہیں ہم قربانی؟ 7 حصے. اور کوئی؟ گائے میں 7 حصے ڈالیں گے، اور بکرے میں 4 ڈالیں گے. تو اگر بالفرض جو ہے وہ $100 کا بکرا لائے تو پھر جو ہے وہ 10,000 بندہ کر سکتے ہیں اس میں حصہ ڈالیں گے. جی علی بھائی، بکرے میں 1 حصہ ہے. دیکھیے یہ بات اہل سنت کی یہاں پر ہے کہ بکرے میں کوئی حصہ نہیں ڈلے گا، گائے میں 7 حصے ڈلیں گے، اونٹ میں 12 حصے ڈلیں گے. ہمارے ایسی کوئی کہانی نہیں، ٹھیک ہے. $80 کا بکرا لیا ہے، 80 حصے ڈال دیے، $1 کے شامل ہو گئے. صحیح. قربانی کا ثواب سب کو ملنا چاہیے. پروردگار عالم کے لیے حساب ڈیوائڈ نہیں ہوتا، صحیح. یہ نہیں ہوگا کہ 80 بندوں میں ڈیوائڈ کریں گے. پروردگار عالم کا خزانہ اللہ محدود ہے، اس کی بارگاہ میں ثواب ہمیشہ ملٹیپلائی ہوتا ہے، ڈیوائڈ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اگر بالفرض کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس نے ابھی تک بالفرض قربانی کا جو ہے وہ سوچا ہی نہیں تو اپنے کسی بھائی کے ساتھ مل کر اس میں جو ہے وہ شامل ہو جائے، ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ بالفرض $5 ڈال کے بھی شامل ہو جائے کہ ہم جو ہے وہ قربانی کر لیں تاکہ اسے جو ہے وہ قربانی کا ثواب مل جائے، ٹھیک ہے، ثواب جو ہے وہ حاصل کر سکے. تو یہ ایک اور فقہی مسئلہ واضح ہو گیا. جتنے حصے ڈالنا چاہے اتنے حصے ڈالیں، اور پھر جانور ذبح کرتے وقت اپنے مرحومین کی بھی نیت کرے اور تمام جو ہے وہ مومنین جہاں دنیا بھر میں ان سب کی طرف سے بھی نیت کرے اور زمانے کے امام کی طرف سے بھی جو ہے وہ نیت کرے اور پھر جو ہے وہ جانور کو ذبح کرے، ٹھیک ہے. تو یہ حصے کی بات ہو گئی. اگلی بات، کیا عیب دار جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ عیب والا جانور، عیب والے سے مراد ہے سنگ ٹوٹا ہوا ہے، کان کٹا ہوا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، آنکھ غائب ہے، ہو سکتی ہے. اچھا شاید ہم پوچھا ہے. واجب قربانی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. حج والی قربانی میں جو ہے وہ کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک بات ہے مستحب قربانی کی، تو بہتر، مستحب اور افضل اور احوط یہ ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو جانور لیا ہے وہ پھر ایسا ہونا چاہیے جو عیب سے پاک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن بہتر ہے. لیکن اگر بالفرض آپ ایسے وقت منڈی گئے جب جو ہے وہ سارے جانور ہی ختم ہو گئے، 1-2 مل رہے ہیں جس کا بالفرض جو ہے وہ کوئی عیب پایا جائے، لے آئیے، کوئی مسئلہ نہیں، قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. مستحب قربانی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. یا بالفرض آپ جانور لے کر آئے، صحیح سالم لے کر آئے، لیکن بعد میں عیب پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہمارے جو ہے وہ ہر جگہ یہی رواج ہوتا ہے کہ جب جانور آتا ہے تو جو ہے وہ رش لگ جاتا ہے، ہجوم لگ جاتا ہے، جانور ابھی گاڑی سے اترے گا، ٹھیک ہے. اس میں ہوتا ہی ہے بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ بالفرض گائے کو اتارا اور جو ہے وہ ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ بالفرض سارے وہاں پر اہل سنت بھی اور سب کھڑے ہوئے وہاں پر، ٹھیک ہے. 10,000 بندہ ہوتا ہے گائے دیکھنے کے لیے، گائے اتر گئی اور اس کو جو ہے وہ ٹانگ اگر ٹوٹ گئی اس کی، ٹھیک ہے. تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اس کی قربانی اللہ نے قبول ہی نہیں کی. اب آس پاس لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے، اس کی قربانی اللہ نے قبول ہی نہیں کی، اس کی قربانی ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے. وہ بیچارہ جو 50 لاکھ کا جانور جس نے اتارا ہے اس کی اسی وقت قربانی ہو جاتی ہے. بولے یار میں اتنی محنت سے جانور لایا، میری کوئی غلطی نہیں، وہ جو اتارنے والا تھا اس نے ایسے اتارا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، میری کیا غلطی ہے؟ اب یہ جو ہے وہ اس قابل نہیں رہا کہ میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں قربانی پیش کر سکوں. تو ایسا نہیں ہے. یہ اہل سنت کیا ہو سکتا ہے فتویٰ، ہمارے یہاں یہ فتویٰ کم از کم واجب قربانی کی حد تک ہے حج والی قربانی میں، لیکن مستحب قربانی میں کم از کم ایسا کوئی فتویٰ نہیں، اگرچہ بہتر ہے کہ کوئی عیب اس میں موجود نہ ہو، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ کیا قربانی کے جانور کے ساتھ عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کوئی ایسا ہو کہ جس کے گھر مصیبت ولادت ہوئی ہو، عید قربان بھی آ گئی، یا ایسا ہو جس کے ماں باپ نے اس کا عقیقہ نہ کیا. عقیقے کی بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے. تو عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. آپ قربانی کا جانور لائیے اور اس میں عقیقے کی نیت کر لیں کہ بھائی اس میں جو ہے وہ ساتھ میں عقیقہ بھی ہو جائے گا. لیکن وہ جس کا عقیقہ ہوگا اسی کی طرف سے قربانی ہوگی، پھر کسی اور کو ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عقیقہ بھی ہو جائے اور کہیں 25 بندہ حصہ بھی ڈال دو اس میں، ٹھیک ہے، اور اسے بتایا بھی نہیں کہ عقیقے کا جانور ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کو کرنا یہ ہے کہ بالفرض بیٹے کے لیے جو ہے وہ عقیقے کے لیے جانور لیا تو وہ قربانی بھی بیٹے کو جو ہے وہ ثواب ملے گا اور عقیقہ بھی اسی کی طرف سے ادا ہوگا، پھر اس میں اور کوئی حصے دار اور اس میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا. ایک سوال یقیناً آپ کے ذہنوں میں آئے گا کہ پھر مولانا صاحب عقیقے میں تو ماں باپ گوشت نہیں کھا سکتے اور ان کے لیے شریک مکروہ ہے، پھر اس میں کیا ہوگا؟ تو پھر جو ہے وہ رانوں کا اور کلیجیوں کا اور روٹیوں کا کیا بنے گا؟ تو اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ کہ اس میں سارے مسائل جو فالو ہوں گے وہ قربانی والے فالو ہوں گے، ٹھیک ہے، عقیقے والے فالو نہیں ہوں گے. یعنی
ایک کے ساتھ ایک فری، عقیقہ بھی کر لو اور گوشت بھی کھا لو، قربانی کے جو ہے وہ سارے معاملات بھی جو ہے وہ حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ دو تین اور باتیں یہ جو ہے وہ پیش آ سکتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پورا کا پورا جانور حرام ہو سکتا ہے، لہذا بیان کرنا ضروری ہے. ذبح کرنے والے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. بلکہ امام خمینی تو مومن ہونے کی شرط لگاتے تھے کہ شیعہ اثنا شیعی ہو، لیکن جو ہے وہ آغا سیستانی کے نزدیک کم از کم مسلمان ہو، ٹھیک ہے. اگر بالفرض کسی کے یہاں کوئی ایسا بندہ کام کرتا ہے جس کا تعلق اہل کتاب کافر سے عیسائی ہے، اس سے ذبح نہیں کروایا جا سکتا، چاہے وہ اللہ کا نام بھی لے لے تب بھی جانور حلال نہیں ہوگا، پورا کا پورا جانور حرام ہوگا. اس نے ذبح کیا، اس سے کہیے آپ اٹھا کر خود لے جائیں، اب ہمارے کسی کام کا یہ نہیں رہا، ٹھیک ہے. تو ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، ایک بات. دوسری بات، ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا ہے، پروردگار عالم کا نام لینا ہے. اگر فقط اللہ کہہ دیں تب بھی کافی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ بالفرض ایک بندہ ذبح کر رہا ہے تو ایک بندہ اللہ کا نام لے گا، لیکن جو ہے وہ شوق ہوتا ہے 10 بندے نے ہاتھ لگایا، ہمارا بھی حصہ ہے اس میں، ٹھیک ہے، سب نے چھری پر ہاتھ رکھ دیا، تو اب 10 کا 10 بندہ بسم اللہ پڑھے گا، ایک بندہ بھی اگر رہ گیا تو جانور آ رہا، ٹھیک ہے. سب کو بسم اللہ پڑھنا ہے، سب کو اللہ اکبر کہنا ہے اور سب کو جو ہے وہ پروردگار عالم کا نام لینا ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا چھری جو ہے وہ آغا سیستانی کے فتوے کے مطابق لوہے کی ہونی چاہیے. اسٹیل کی چھری سے احتیاط واجب کی بنا پر ذبح نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس مسئلے میں آغا شبیری زنجانی کی طرف رجوع کر لیں، اور اگر بالفرض کسی میں اسٹیل کی چھری اس سے ذبح کر لیں، لیکن ارادہ کر لیں کہ میں نے اس میں فلا علم آغا شبیری زنجانی کی طرف رجوع کر لیا تو پھر اسٹیل کی چھری سے ذبح کر لیا جائے گا. پھر اس کے بعد ایک شرط ہے قبلہ رخ ہونا. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس میں سب سے زیادہ غلطی ہوتی ہے. قبلہ رخ ہونے سے مراد ہے جانور کی گردن اور جانور کا پیٹ اور سینہ، یہ سب قبلہ رخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. گردن بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے گردن آسمان کی طرف ہوتی ہے، ٹھیک ہے. قبلہ رخ ہونی چاہیے بھائی. اس میں پھر جو کسائی وغیرہ آتے ہیں وہ نخرے کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم چھری اس طریقے سے چلائیں گے ہمارا ہاتھ زخمی ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، لہٰذا جو ہے وہ گردن ہی اوپر کر دو، ٹھیک ہے. تو اس میں ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، گردن جو ہے وہ قبلہ رخ کی طرف کرنی ہے. اس میں جو ہے پھر آپ حل نکال لیں، کسی اونچی جگہ پر رکھ کے گردن باہر نکال کر ذبح کر لیں، وہ اپنی طرف سے حل نکالیں. لیکن اگر بالفرض کوئی ذبح کرنے والا اہل سنت میں سے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ شرط ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہم کے یہاں قبلہ رخ کی شرط ہی نہیں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ قبلہ رخ ہونا بہتر ہے، شرط نہیں ہے، ضروری نہیں. تو اگر اہل سنت ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہو، اس سے آپ ذبح کروا لیں، پھر آسمان کی طرف کریں، زمین کی طرف کریں، پھر اس کی مرضی، وہ جیسے بھی ذبح کرنا چاہے ویسے ذبح کر سکتا ہے. البتہ اس کے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے، ذبح کرنے کے لیے. اگر بالکل اہل سنت کے ساتھ ذبح کرنے کے لیے شیعہ نے ہاتھ رکھ دیا، پھر وہی شرط آ جائے گی قبلہ رخ کرو اور گردن جو ہے وہ قبلہ رخ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. آخری مسئلہ وہ ہے گوشت کی تقسیم کے اعتبار سے. مولانا صاحب گوشت کیسے تقسیم کیا جائے گا، کیسے بانٹیں؟ تو دیکھیے ویسے تو جو ہے وہ مستحب قربانی، آپ پورا کا پورا گوشت اٹھا کے فریج میں ڈال دیں اپنے، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن بہتر یہ اور افضل یہ کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں. 3 حصے سے مراد یہ نہیں ہے برابر کے حصے کیے جائیں، یعنی اگر 15 کلو گوشت ہے تو 5-5 کلو کر دیا جائے، نہیں. آپ نے جو ہے وہ ایک حصہ 2 کلو، معذرت بھائی ابھی آپ کے سب کلو کرتا، ایک حصہ جو ہے آپ نے 2 کلو کا کر لیا، وہ آپ نے اپنے لیے رکھ لیا، یعنی جو ہے وہ اپنے لیے مختص کر لیا. پھر آپ نے ایک حصہ جو ہے وہ کر لیا دیگر مومنین کے، اس میں ہمسائے آ گئے، پڑوسی آ گئے، رشتہ دار آ گئے، دوست یار آ گئے، سب کے لیے جو ہے آپ نے ایک الگ حصہ کر لیا، ان کو 4-5 کلو دے دیا. اور آخری حصہ جو سب سے زیادہ افضل ہے وہ ہے غریب فقراء میں تقسیم کرنا. اس میں مطلب سوال اٹھے گا کیا ہمارے یہاں کام کرنے والے جو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، کیا انہیں گوشت دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ آغا سیستانی کے مطابق نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے. آغا سیستانی کے مطابق احتیاط واجب ہے، اس معاملے میں جو ہے وہ کسی اور کو جو ہے وہ گوشت نہیں دے سکتے، مسلمان ہونا ضروری ہے. البتہ پھر احتیاط واجب ہے، رجوع کر لیں آغا شبیری زنجانی کی طرف، فلا علم کی طرف، پھر گوشت جو ہے وہ دیتے رہیں. البتہ غریب مومن فقیر کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن جو ہے وہ جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہاں تک جو ہے وہ مسائل میں نے بیان کر دیے. اگر آپ میں سے قربانی کے حوالے سے کسی کے ذہن میں سوال ہے تو پوچھ لیں، ورنہ بات کو آگے بڑھاؤں گا اگر کسی کا کوئی سوال ہے. میرے بھائی کسی کا سوال قربانی کے حوالے سے اگر کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھ لیں جلدی، ورنہ میں آگے بڑھوں. ہلکی کی آواز آ رہی ہے، اگر جلدی تھوڑا سا تیز ہو گیا. جی بولو. اگر ہمارے پاس 3 بکرے ہو گئے اور جو 3 حصہ کرنے والے ایک ایک بکرے کا پورا دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کی مرضی ہے، حصہ آپ اپنی مرضی سے بنائیں. آپ جو ہے وہ 2 بکرے فقیروں میں تقسیم کر دیں، آپ 1 بکرا تقسیم کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے. حصہ آپ اپنی مرضی سے بنائیں گے، لیکن زیادہ افضل جو ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ جو ہے وہ فقراء میں تقسیم کریں، ٹھیک ہے. وہ آپ جیسے بھی اپنے اعتبار سے حصے کریں. اور کوئی بھائی؟ جی جو دعا پڑھتے ہیں وہ ضروری ہے؟ نہیں، دعا پڑھنا مستحب ہے، اگر پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے، ثواب مل جائے گا، لیکن جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے. اور کوئی نہیں؟ چلیے اب اس میں دیکھیں، یہاں تک جو باتیں بیان ہوئی، یہ قربانی آپ کی صحیح ہوئی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ان شرائط کو خیال رکھا، یہ قربانی صحیح ہوئی، قبول نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، قبول تو ہوگی. اب آئیے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. نہ اللہ کے پاس تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ کے پاس تمہارا خون پہنچتا ہے. یہ مشرکوں کا طریقہ کار تھا کہ جانور ذبح کر کے کھانے کعبہ پر خون اور گوشت لگا دیتے تھے. ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ نہ اللہ تک گوشت پہنچے گا، نہ اللہ تک خون پہنچے گا، بلکہ اللہ تک کیا پہنچتا ہے؟ تقوی منکم. تمہارا جو تقوی ہے نا، تمہارا ارادہ، نیت خالص،
یہ اللہ تک پہنچتی ہے. اللہ کو صرف تمہاری نیت چاہیے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے, نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے, اور جو ہے وہ پروردگار عالم کسی اور چیز کا ارادہ نہیں رکھتا, اس کو تمہاری صرف اور صرف خالص نیت چاہیے, خالص نیت اسے دے دو, ٹھیک ہے. اور یہ خالص نیت اگر آپ نے دیکھنی ہو تو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا واقعہ آپ کے سامنے جو ہے وہ جو میں نے آیت سرنامہ کلام میں پڑھی, فلما بلغ معه السعی, جب جناب اسماعیل علیہ السلام کام کاج کی عمر تک پہنچے تو انہوں نے جو ہے وہ خواب دیکھا, اور خواب میں دیکھا جناب اسماعیل کو ذبح کر دیا. دیکھیے اولاد کا ویسے امتحان سخت ہوتا ہے, اور خاص طور پر وہ اولاد جو بڑھاپے میں عطا ہوئی. جناب ابراہیم علیہ السلام 83 یا 86 سال کے تھے, 86 برس کے یا 83 برس کے تھے جب جا کے جناب اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے تھے, اور پروردگار عالم نے خواب دکھا دیا ذبح کرو بیٹے کو, ٹھیک ہے. تو جناب اسماعیل سے آ کر پوچھا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک کا, کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترى, بیٹا تم کیا دیکھتے ہو. تو فوراً جو ہے وہ جناب اسماعیل نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر, بابا جو آپ کو حکم دیا گیا آپ وہ کہہ گزرے, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا بنیں. اب ایک جملہ کہوں یہاں پر, یہی واقعہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا. امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کی پشت پر تھے, اور رسول اللہ کی پشت سے جب اترے تو رسول اللہ نے کہا اے میرے حسین, تمہیں ایک وقت آئے گا کہ دین کے لیے قربانی دینی پڑے گی, تو کیا تم دین کے لیے قربانی دو گے اور اپنے آپ کو قربان کرو گے. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا نانا جان جو آپ کو حکم دیا ہے اس پر میں پورا کروں گا, ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین, آپ انشاءاللہ مجھے شکر کرنے والا پائیں گے. آپ نے مطلب سمجھا, یعنی اگر جناب اسماعیل کا معاملہ ہو تو وہ موت کو مصیبت سمجھ کر صبر کرتے ہیں, اور اگر حسین کے پاس موت آ جائے تو وہ شہادت سمجھ کر شکر ادا کیا. ٹھیک ہے, ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین, یعنی جہاں اسماعیل کی مہلت, جہاں اسماعیل کا صبر ختم ہوتا ہے وہاں سے جناب امام حسین علیہ السلام کا شکر شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں تو امام حسین علیہ السلام اس منزل پر شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا, جناب اسماعیل کو لیا, اور روایت کے مطابق عیون اخبار الرضا کتاب ہے, انہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھی, اپنے بیٹے کے جو ہے وہ ہاتھ پر باندھے. روایت سنیے گا, عجیب روایت ہے, اور یہاں سے جو ہے وہ میں ایک منزل پر آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں, پھر بات ختم ہو جائے گی. جناب اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کیا تو پروردگار عالم نے جبرائیل کو حکم دیا, جبرائیل اس کی جگہ دمبا پہنچا دو. ٹھیک ہے, دمبا آ گیا اس کی جگہ پر. جناب ابراہیم نے جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا دمبا ذبح ہو گیا. روایت کی سنیں, جناب ابراہیم علیہ السلام رونے لگے, اور ان کے دل میں پہلا خیال یہ آیا کہ پروردگار عالم نے قربانی قبول ہی نہیں کی, میں قربانی پسند کی, اور رونے لگے کہ اگر قربانی قبول ہو جاتی تو میرا بیٹا ذبح ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ تو دمبا ذبح ہو گیا. تو جناب ابراہیم جب رونے لگے تو پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی, ہے ابراہیم تم یہ بتاؤ کہ تمہاری نگاہ میں تمہاری عزت زیادہ ہے یا محمد مصطفیٰ کی عزت زیادہ ہے؟ مصطفیٰ کی. اچھا تمہیں اپنا بیٹا زیادہ پیارا ہے یا محمد کا بیٹا حسین زیادہ پیارا ہے؟ انہیں محمد کا بیٹا حسین زیادہ پیارا ہے. کہا بس اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا, وہ فدیناہ بذبح نذیر, ہم نے اسماعیل کی جگہ اسماعیل کی قربانی کو ایک فدیہ جو ہے وہ قرار دے دیا, اب اسماعیل کی جگہ حسین کو قربان کیا. ٹھیک ہے, اور ہم نے تمہاری جو ہے وہ یہ بات قبول کر لی. اس کے بعد پروردگار عالم نے روایت کے جملے مصائب پڑھے امام حسین علیہ السلام کے. روایت کے جملے جناب ابراہیم علیہ السلام نے فجزعوا, جناب ابراہیم چیخ مار کر روئے اس وقت, اور امام حسین پر گریہ کی. یعنی جملہ کو عید قربان کے موقع پر مصائب پڑھنا اللہ کی سنت ہے, اور اس مصائب پر دو آنسو لے آنا آنکھوں میں, یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ٹھیک ہے, آخری دو باتیں اور بات ختم ہو. جناب اسماعیل گھر کی طرف چلے, جب گھر میں پہنچے جناب حاجرہ ماں موجود تھی, دیکھا بیٹے کے گلے پر نشان ہے چھری کا. کہا بیٹا اسماعیل یہ نشان کہاں سے ہے؟ پورا ماجرا سنایا کہ بابا جان نے مجھے قربان کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ کی طرف سے دمبا دیا اور میں بچ گیا. تو جناب حاجرہ کے بارے میں کہ وہ بہت روئی, اور انہوں نے کہا اگر دمبا نہ آتا تو میرا بیٹا ذبح ہو جاتا. اور اس کے بعد کہنے لگی کہ روایت کے جملے زیادہ زندہ نہیں رہ سکے کیونکہ بیٹے کے گلے پر انہوں نے چھری کا نشان دے دیا. میں بھی جملہ پڑھوں, دو مصرے پڑھتا ہوں. ذبح فرزند پہ راضی با ارادہ تو نہیں, ذبح فرزند پہ راضی با ارادہ تو نہیں, حاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہیں. جناب حاجرہ جناب زینب سے زیادہ صبر تو نہیں کر سکتی. جناب زینب سلام اللہ علیہ 18 برس جناب علی اکبر کو پالے. جناب علی اکبر جب آئے ہیں, پھپھی اماں اجازت ہے, پہلا تو جملہ یہ کہا کہ آپ کا مقام زیادہ یا ماں فاطمہ زہرا کا مقام زیادہ. تو کہا کہ بیٹا یہ کیسا سوال ہے, کہاں فاطمہ زہرا اور کہاں زینب کبریٰ. کہا پھر آج اپنے لال کو فاطمہ کے لال پر قربان کر دیا. جناب علی اکبر گئے, امام حسین علیہ السلام نے سر پر امامہ باندھا, اور پھر امامہ باندھتے ہوئے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اس کے بعد جناب علی اکبر کو روانہ کیا. جب گھوڑے سے گرے جناب علی اکبر علیہ السلام, تو اس کے بعد روایت کے جملے جناب علی اکبر کے جب پہنچے نا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا علی اکبر سینے سے ہاتھ کیوں نہیں ہٹاتے ہو, سینے سے ہاتھ تو ہٹاؤ. ایک آپ کو روایت سنو, ایک حکایت سناؤ. آپ جانتے ہیں ایک اونٹ کے سامنے, بوڑھا اونٹ تھا, اس کے سامنے اس کا جوان بچہ جو اونٹ تھا یا اونٹنی تھی اس کو ذبح کر دیا, اس کے سامنے نہر کر دیا.
روایت کے جملے وہ اونٹ زیادہ زندہ نہیں تھا، لیکن جب اسے ذبح کیا اور اس کی کھال وغیرہ اتاری گئی تو دیکھا اس کے دل میں سوراخ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جانوروں میں بھی ان کے سامنے ان کے جوان کو ذبح کر دیا جائے تو ان کا یہ عالم ہوتا ہے. حسین کے سامنے علی اکبر کو ذبح کر دیا گیا. حسین کے سامنے ان کا کڑیل جوان تھا. بس عزاداروں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مقصد پورا ہو گیا. جناب ابراہیم اور پروردگار عالم کی سنت پر عمل ہو گیا. جانتے ہیں عزاداروں، امام حسین علیہ السلام نے کہا علی اکبر میرے لال کیا کیفیت ہے تمہاری؟ جناب علی اکبر نے کہا بابا مجھے نانا رسول اللہ نے سیراب کر دیا ہے. یہ کیوں کہا جانتے ہیں؟ کیونکہ جانے سے پہلے امام حسین علیہ السلام سے کہا تھا بابا مجھے پیاس بڑی لگ رہی ہے. جناب علی اکبر نے یہ چاہا میرے بابا کے دل میں تڑپ نہ رہ جائے کہ میں علی اکبر کو پانی نہ پلا سکا. کہا نانا نے مجھے سیراب کر دیا. اور اس کے بعد کہا ذرا بیٹے علی اکبر اپنے سینے سے تو ہاتھ کو ہٹاؤ. اب جو ہاتھ ہٹایا بچی کا بل نظر آیا. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کھینچا اور زمین کربلا پر لرزہ طاری ہوا. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے یا علی کہہ کر نکالا. جانتے زیادہ اس وقت جناب زینب آئی. آپ نے علماء سے جملہ سنا ہے نا، اگر حسین، آپ نے جملہ سنا ہوگا، امام حسین علیہ السلام شہید فقط وقت اثر ہوئے لیکن حسین علی اکبر کی لاشی پر مر چکے تھے. امام حسین علیہ السلام وہیں پر شہید ہو چکے تھے گویا کہ. جانتے ہیں عزادارو، جناب زینب خیمے سے باہر آئی اور جناب آخری دو مسئلے جیسے آپ سنیں آپ کی مرضی. جناب زینب نے دیکھا بھائی سے لاشا نہیں اٹھا. جناب زینب نے کہا لاشا ہے برابر کا اکیلے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا اکیلے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے. ہماری خوشی اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں، ہمارا غم ان کے غم میں شامل ہے. جیسے بعض لوگ کہتے تھے عید نہیں، عید ہے. ہم نے ابھی قرآن میں پڑھا اسألوک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، تو نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا. عید تو ہے لیکن عید ویسے منائے جیسے آل محمد نے منائی ہے، جیسے انہوں نے کیا. چوتھے امام جب قصاب کو دیکھتے تھے، جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے تھے، رو پڑتے تھے مولا کیا تم نے اس کو پانی پلایا تھا؟ کیا خنجر کو تیز کیا تھا؟ کیا تم نے سارے معاملات دیکھے تھے؟ جب وہ کہتا تھا ہاں دیکھے تھے تو میرا مولا اس وقت کربلا کا رخ کر کے کہتا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بابا جانوروں کا خیال رکھا جاتا ہے، آپ کا خیال نہ رکھا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ايهم منقلب ينقلبون. آئیے پروردگار عالم کی دعا میں دعا کرتے ہیں میرے مالک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. میرے مالک مقدس دن ہے، بابرکت دن ہے. میرے مالک جتنے حاضرین یہاں پر تشریف فرما ہے تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک تمام کے رزق میں مزید برکت اور وسعت عنایت فرما. میرے مالک تمام مومنین کی پریشانیوں کو آسان فرما. میرے مالک آئندہ برس اعمال عرفہ کربلا میں یا پھر میدان عرفات میں کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک زمانے کے امام کی نیابت میں نماز عید پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ان کے زمانہ دیکھنا نصیب فرما. زمانے کے امام کے قلب مطہر کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. للذین تفضلوا وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله المجتبى وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وأن ذريته المعصومين أئمتنا. أوصيكم عباد الله بتقوى الله واغتنام طاعته وإعداد الأمل الصالح في هذه الأيام الفانية الخالية قبل أن يهجم عليكم الموت الذي لا مهرب منه ولا مفر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة بنت محمد وعلى الحسن المقتول بسم الجفا والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ذي المهن والعناء ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم بالحق المنتظر المهدي الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الوراء. اللهم تفضل علينا بدوام إقبال مشيد أركان معالم الشرع والإيمان. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدقا
الأمنية ويرفعنا الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغزز أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة بجودك وكرمك يا ذا الجود والكرم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صلوات على محمد وآل محمد.